امریکی صدر ٹرمپ ایک طرف بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امریکہ ایران کے خلاف جنگ جیت چکا ہے، ایران کی عسکری صلاحیتیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں اور ایران میں رجیم چینج بھی ہو چکا ہے، مگر دوسری جانب ٹرمپ مسلسل ایران کو نئے اور شدید حملوں کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کے اراکین ایران کو اسٹون ایج یعنی پتھر کے زمانے میں پہنچانے کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، جس پر ایران کا سخت جواب بھی سامنے آیا ہے۔ ایسے میں ایک ماہ سے زائد عرصے سے جاری اس جنگ کے دوران اب تک یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ امریکہ اپنے اہداف مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ بوکھلاہٹ اور فرسٹریشن کا شکار نظر آتے ہیں۔ اسی فرسٹریشن میں ٹرمپ انتظامیہ جنگ کے دوران ہی غیر معمولی طور پر امریکی فوجی کمان میں مسلسل تبدیلیاں کر رہی ہے، اور ایک ایسے وقت میں کہ جب یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ صدر ٹرمپ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانے اور ایران کے اعلیٰ سطح پر افزودہ یورینیم تک رسائی کے لیے ایران کے اندر زمینی فوج تعینات کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ اسی دوران ٹرمپ کے وزیر جنگ پیٹ ہیگسیٹ نے امریکی آرمی کے چیف آف اسٹاف کو ہی فارغ کر دیا ہے، اور صدر ٹرمپ کی یہ فرسٹریشن یہیں تک محدود نہیں رہی، بلکہ اب امریکی فوج ٹرمپ کی ہدایات پر ایران کے اندر سویلین انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنا رہی ہے۔ کل امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے سب سے بڑے برج کو بمباری کا نشانہ بنایا، اور پھر صدر ٹرمپ نے نہ صرف اس برج کی تباہی کی ویڈیو شیئر کی بلکہ مزید ایسے حملوں کی دھمکی بھی دی، اور آج ایک بار پھر صدر ٹرمپ نے ایران کے سویلین انفراسٹرکچر پر ایسے مزید حملوں کی دھمکی دیتے ہوئے سوشل میڈیا پر لکھا ہے کہ دنیا کی سب سے عظیم اور طاقتور ترین ہماری فوج نے ابھی تک ایران میں باقی بچی کچھی چیزوں کو تباہ کرنا شروع نہیں کیا۔ ہمارا اگلا ہدف برج ہوں گے، اور پھر ہم الیکٹرک پاور پلانٹس کو نشانہ بنائیں گے۔ رجیم کی نئی قیادت جانتی ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور یہ کام تیزی سے کرنا ہوگا، یعنی ایران کی اعلیٰ قیادت حتیٰ کہ سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے، اور پھر تیل کی تنصیبات، عسکری مقامات، اسپتالوں اور اسکولوں پر حملوں کے باوجود بھی امریکہ وہ نتائج حاصل نہیں کر سکا جو وہ چاہتا تھا، اور اب یہی مقاصد مزید سویلین انفراسٹرکچر پر حملوں کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ اقدامات نہ صرف بین الاقوامی قوانین کے تحت جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں، بلکہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ امریکہ اس جنگ میں اپنے فوجی مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے، کیونکہ ناکام جنگوں میں یہی ہوتا ہے کہ جب آپ طویل جنگ کے بعد بھی اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں اور طاقتور ہوتے ہیں، تو پھر سویلین انفراسٹرکچر پر حملوں کے ذریعے اپنی فرسٹریشن نکالتے ہیں اور مخالف کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ صدر ٹرمپ نے اس جنگ کا اعلان یہ کہہ کر کیا تھا کہ ہم ایرانی عوام کے ساتھ ہیں، اور رجیم کے خلاف ہم ایرانی عوام کے ساتھ ایران کو ایک بار پھر عظیم بنائیں گے۔ مگر اب صدر ٹرمپ جو کر رہے ہیں وہ ایران اور ایرانی عوام کے خلاف کر رہے ہیں، کیونکہ شاید ان کی یہ فرسٹریشن ایرانی عوام کے ساتھ بھی ہے، جو ان کی امیدوں اور پھر بار بار کے مطالبوں کے باوجود بھی جنگ کے بعد رجیم کے خلاف گھر سے نکل کر سڑکوں پر نہیں آئے۔ مگر معاملہ یہیں تک محدود نہیں رہتا، عالمی سطح پر بھی ایران کے خلاف جنگ کے بعد امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا موقف خاصا غیر مقبول نظر آ رہا ہے۔ اس جنگ میں ایران امریکہ کا براہ راست حریف ہے، مگر حیران کن طور پر امریکہ کے تاریخی اور طویل مدتی یورپی اتحادی بھی اس معاملے پر ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ کھڑے دکھائی نہیں دیتے۔ یعنی دشمن تو امریکہ کے خلاف ہیں ہی، مگر یورپی اتحادی بھی امریکہ کے ساتھ نہیں ہے، جبکہ اس جنگ سے امریکہ کے عرب اتحادی اس صورتحال میں سب سے زیادہ پریشان ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کے بڑے عالمی حریف اور ایران کے اتحادی روس اور چین اس صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھاتے نظر آتے ہیں۔ روس نہ صرف معاشی طور پر اس جنگ کا ایک بڑا فائدہ اٹھانے والا ملک بن کر سامنے آیا ہے، بلکہ مختلف رپورٹس کے مطابق وہ خاموشی سے ایران کی مدد بھی کر رہا ہے۔ اسی طرح چین بظاہر اس پورے معاملے پر خاموش ہے، مگر اس خاموشی کو ایک معروف چینی کہاوت سے جوڑا جا رہا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ کا دشمن خود غلطیاں کر رہا ہو تو اسے بالکل مت روکیں، بلکہ اسے غلطیاں کرنے دیں۔ اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ چین اسی حکمت عملی کو اپناتے ہوئے خاموشی کے ساتھ صدر ٹرمپ کو مسلسل غلطیاں کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں اس سال نومبر میں امریکہ میں مڈ ٹرم انتخابات بھی ہونے ہیں، اور عالمی سطح پر صدر ٹرمپ کی حالیہ سفارتی تنہائی ان کی جماعت کے لیے امریکہ کے اندر سیاسی تنہائی میں تبدیل ہو سکتی ہے، اور یہ خدشہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کو مڈ ٹرم انتخابات میں بڑی شکست ہو سکتی ہے، کیونکہ خود امریکی میڈیا کے مطابق ایران کے خلاف حالیہ جنگ امریکی عوام میں بہت غیر مقبول ہو رہی ہے، اور تقریباً 61% امریکی ووٹرز معیشت سے متعلق صدر ٹرمپ کی کارکردگی کو بھی ناپسند کرتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے اور ڈیموکریٹ پارٹی کو امریکی کانگریس میں اکثریت حاصل ہو جاتی ہے، تو صدر ٹرمپ کو یک طرفہ اور غیر متوقع فیصلے لینے میں انتہائی دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا، جو کہ ان کے طرز حکومت کا سب سے بڑا ٹریڈ مارک ہے۔ اور اسی وجہ سے صدر ٹرمپ اس وقت ایک ایسے بے اعتبار شخص بن چکے ہیں جن پر دوست، دشمن اور ثالث کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے، تاکہ وہ خود امریکی عوام کی بڑی تعداد کی نظر میں بھی ایک ناقابل بھروسہ شخص بنتے جا رہے ہیں۔